ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دانا شخص نے امتحان کے طور پر کسی سے کہا کہ ہندوستان میں ایک درخت ایسا ہے کہ جو کوئی اس کا میوہ کھا لیتا ہے کبھی نہیں مرتا۔ اس خبر کو جب بادشاہ نے سنا تو وہ اس درخت کے لیے عاشق اور دیوانہ ہو گیا اور فوراً ایک قاصد اس درخت کی تلاش کے لیے ہندوستان بھیجا۔ یہ قاصد سال ہا سال ہندوستان کے اطراف و جوانب میں پھرتا رہا اور اسے کہیں ایسا درخت نہ ملا جس سے بیج دریافت کرتا۔ لوگ اس کو جواب دیتے کہ ایسے درخت کو صرف پاگل دیوانے تلاش کرتے ہیں، چنانچہ سب لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جب یہ شخص سفر کی مشقتوں سے تھک کر چور ہو گیا تو نامراد اور مایوس ہو کر واپسی کا عزم کیا۔ واپسی کے وقت راستے میں ایک شیخ ملے جو اپنے زمانے کے بڑے بزرگ تھے۔ جس مقام پر یہ شخص نادم اور مایوس ہو کر واپسی کا عزم کر رہا تھا، وہیں ایک بڑے قطب وقت اور صاحب کرم بزرگ رہتے تھے۔ یہ شخص شیخ کے پاس روتا ہوا حاضر ہوا اور عرض کیا، اے بزرگ، میں اپنے مقصد اور مراد میں نا امید ہو گیا ہوں۔ یہ آپ کی مہربانی کا وقت ہے، آپ میرے ساتھ تعاون فرمائیں۔ بزرگ نے دریافت کیا کہ تمہاری نامرادی کیا ہے اور تمہارا مقصد کیا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میرے بادشاہ نے مجھے یہ کام سپرد کیا تھا کہ میں ایسے درخت کو معلوم کر لوں جو ہندوستان کے اطراف میں پایا جاتا ہے، جس کا میوہ کھا کر آدمی ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ میں نے کئی سال ڈھونڈا مگر اس کا نام و نشان نہ ملا، سوائے اس کے کہ میرا مذاق اڑایا گیا اور مجھے پاگل سمجھا گیا۔ بزرگ یہ گفتگو سن کر ہنسا اور اس سے کہا، اے دوست، یہ درخت صرف علم کی نعمت ہے۔ علم سے انسان دائمی زندگی پاتا ہے اور بے علم آدمی مردہ کی طرح ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات خوب ذہن نشین رہے کہ علم سے مراد صرف وہی علم ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو شخص بھی ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہتا ہو وہ علم دین حاصل کرے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ یہ علم دین ہی آب حیات کی تاثیر رکھنے والا درخت ہے۔ جو اس کو حاصل کر لے گا وہ شخص ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لے گا۔ صلی اللہ